میں کیا چل رہا ہے؟ کل پرسوں تو ہم نے دیکھا تو خیر یہ سب کچھ سٹارٹ ہوا، بٹ کل کے دن میں تو ایک بالکل اندھا دھند گولہ باری ہو رہی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس اب کچھ ہی دیر میں کچھ بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ ایران کے ہلال احمر کا یہ کہنا ہے کہ 3 دن کے حملوں میں 555 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے 131 شہروں پر حملے کیے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کی ہے کہ ایران کے خلاف آپریشن کے دوران 3 امریکی فوجی بھی مارے گئے اور 5 جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے۔ ایران نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہم لنکن پر میزائل حملے کا دعویٰ کیا۔ امریکی سینٹ کام نے اس دعوے کی تردید کر دی۔ ایران پر اسرائیل اور امریکہ حملے جاری ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق امریکی اور اسرائیلی فورسز نے ایران کے وسطی شہر ساننداش پر میزائل فائر کیے، جس کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور متعدد شہری زخمی ہوئے۔ اچھا، اب یہ جو حملے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے اب آہستہ آہستہ میڈیا پر جو ڈیتھ ٹول ہے وہ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جنوبی ایران کے جو اسکول پر حملہ ہوا تھا، اس میں شہادتوں کی تعداد 180 ہو گئی ہے۔ اچھا، اب ذرا ہم آ جاتے ہیں دیگر جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان پر۔ تو کویت میں امریکہ کے متعدد لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہو گئے، جس کی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ آئی تھی، جسے بتایا جا رہا تھا کہ جو جناب وہ وہاں پر غلطی سے کویتی ایئر ڈیفنس نے امریکی جہازوں کو انٹرسیپٹ کر دیا، مس کیلکولیشن ہو گئی اور امریکی جہازوں کو گرا دیا۔ اچھا، جو جہاز گرا ہے اس میں بتایا گیا جو پائلٹ ہے وہ محفوظ ہے اور اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، جبکہ کویتی وزارت دفاع جو ہے تحقیقات مزید بھی کر رہی ہے، اور یہ کوئی F-15 امریکی F-15 لڑاکا طیارہ تھا جو کہ گرا ہے۔ ایران کی جانب سے سعودی عرب کی تنصیبات پر بھی حملے کی کوشش نظر آئی ہمیں۔ راس تنور ایک ریفائنری ہے ارامکو کی، وہاں پر ایران نے ارامکو کی 3 تیل تنصیبات کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، اور سعودی عرب نے راس تنور میں تیل تنصیبات کو بند کر دیا ہے۔ اب وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے سعودیہ کی کہ 2 ڈرونز کے ذریعے راس تنور ریفائنری پر حملے کی کوشش کی گئی، جنہیں تباہ کیا گیا۔ ہاں جی، اور اس کے بعد ڈرون کے ملبے کے جو سبب ریفائنری میں آگ لگی۔ ارامکو کی راس تنورہ کا دنیا کے سب سے بڑے تیل برآمدی مراکز میں شمار ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بھی بتا دیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کی، خودکش ڈرونز اور بیلسٹک میزائل برسائے۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کو توڑتے ہوئے ایرانی میزائل نشانے پر لگے۔ ہم نے دیکھا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق بیت الشمس میں 9 اسرائیلی ہلاک ہوئے، شمالی یروشلم میں 27 شہری زخمی ہوئے، تل اویو میں ایران کی جانب سے میزائلز برسائے گئے۔ تو یہ اوور 2-3 ڈیز کے جو ٹائم سپین میں یہ تمام تر اچھا جی، حزب اللہ کا بھی بتا دیتے ہیں۔ تو حزب اللہ نے بھی راکٹ حملے کیے ہیں، اس کے بعد اسرائیل نے لبنان پر میزائل برسا دیے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اطلاعات ڈیتھ ٹول کی آ رہی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے حزب اللہ کے رہنما محمد رعد بھی شہید ہو گئے ہیں، جبکہ کئی شہروں میں وارننگ دی گئی ہے۔ اب یہ صورتحال کیا ہے؟ پاسداران انتخاب کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کو اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نشانہ بنایا گیا۔ اب اسرائیل کے دعووں پر کیا ہی کہا جائے۔ چلے جی، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ڈاکٹر جمیل احمد۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ماہر مشرق وسطیٰ امور منصور جعفر بھی موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ کی اجازت سے منصور صاحب سے میں جاننا چاہوں گی کہ کیا اس وقت کرنٹ سینیریو ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کافی زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ممالک جو ہیں اس وقت ایران کے حملوں کی زد میں بھی آ گئے ہیں۔ سو یہ جو مڈل ایسٹ میں اس وقت صورتحال بن رہی ہے، بجائے ڈی ایسکلیشن کی طرف معاملہ جائے، سیز فائر کی کوششیں یقیناً کی جا رہی ہوں گی بیک ڈور، لیکن یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، کہاں جاتا دکھائی دے رہا ہے ایون آفٹر خامنئی کی شہادت کے بعد بھی؟ منصور صاحب جی، یقیناً اس وقت کافی تشویشناک صورتحال ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ ایران کی طرف سے جو GCC کنٹریز میں مختلف محاذ کھولنے کی کوشش جو ہے دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے مزید دباؤ بڑھانے کے لیے خاص طور پہ جو متوقع حملے تھے حزب اللہ کے یا ان کے اس جنگ میں کودنے کا امکان، اس کو پریمپٹ کرتے ہوئے لبنان پر بھی چڑھائی کر دی ہے، اور حزب اللہ کے ایک اہم کمانڈر سمیت جو ہے 30 کے قریب افراد جو ہیں ان کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا ایک امکان تھا، اب وہ ہمیں تھوڑی سی ایکٹیویٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مزید گیم پلیئر بھی اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب برطانوی جو وزیر اعظم ہے، پہلے تو انہوں نے اپنے اڈے وغیرہ استعمال کرنے کے حوالے سے امریکہ کو بڑا سخت کہا اور سرزنش کی کہ وہ استعمال نہ کریں۔ اب پتہ نہیں ان کو راتوں رات کون سی ایسی وحی نازل ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی امریکہ ہمارے تمام اڈے استعمال کر سکتا ہے۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ محاذ جس بڑے پیمانے پر اب بڑھتا جا رہا ہے، تو خطے میں جہاں جہاں ان کے کوئی ہم خیال، ہم پیالہ، ہم نوالا عرب شیخ موجود ہیں، ان کی حمایت کے لیے یقیناً یہ اقدام کیا گیا ہے۔
تو اب جو صورتحال اس وقت دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں جو ایک انکریجنگ سائن اس ساری تشویشناک سینیریو میں، وہ اب پاکستان نے اپنا جو ڈپلومیٹک ایکٹیویسی کا فرنٹ ہے وہ سنبھال لیا ہے. آج جو نائب وزیر اعظم ہیں اور وزیر خارجہ، ان کی طرف سے جو غیر ملکی سفراء کو اسلام آباد میں ایک بریفنگ دی گئی ہے اس پورے صورتحال پر. اور پاکستان کیونکہ اس میں تھوڑا سا سینڈوچ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ ایک طرف ہمارا مغربی ہمسایہ ایران اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے نشانے پر ہے، اور دوسری طرف پاکستان کا ہی ایک بہت ہی درینہ دوست اور اتحادی جو ہے سعودی عرب، اس پر بھی اسی ہمسائے کی طرف سے جو میزائل اور ڈرون جو ہے بھیجے جا رہے ہیں. جو راس التنورہ کی آپ نے بات کی ہے، یہ بڑی اہم ریفائنری ہے ارامکو کی، اور یہاں پر ماضی میں بھی حملے ہوتے رہے ہیں، خاص طور پہ جو حوثی باغی تھے ان کے بھی اٹیکس ہوتے رہے ہیں. اور یہ تیل کی بڑی سپلائی لائن ہے، اگرچہ اس وقت تیل کا جو جتنا بھی ترسیل کا معاملہ ہے وہ بجائے خود اس وقت ایرانی کے تنازع کی نظر ہو چکا ہے. جب سے ایران نے جو آبنائے ہرمز ہے اس کی بندش کا اعلان کیا ہے اور اس کا اقدامات کیے ہیں، لمبی لائنیں جو ہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس وقت آبنائے ہرمز کے دوسری طرف. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو ایران چاہ رہا تھا ان حملوں کے نتیجے میں ایک بین الاقوامی دباؤ بڑھانا، خاص طور پہ اس جنگ کی بندش کے حوالے سے اور ایک ریلیف کے لیے، اب وہ کسی نہ کسی درجے میں مختلف کوارٹرز میں پیدا ہو رہا ہے. کسی درجے میں اور بالخصوص پھیلا ہوا ہے، کل کا اگر آپ بٹ